معاملات سے سوسائٹی میں ہیجان پیدا ہوا ہے, بے چینی پیدا ہوئی ہے, ایک فیئر کریٹ ہوا ہے جنرل پبلک میں. اس کو تو ہم ضرور ایڈریس کریں گے. سوسائٹی براہ راست افیکٹ ہوئی ہے. میڈیا کیا کرتا, میڈیا کیا کرتا؟ میں آپ کو اس طرف اس لیے لے کر آ رہی ہوں, میں نے اسی لیے جنرل ضیاء الحق کے معاملے کی بھی بات اٹھائی کہ لیاقت علی خان سے لے کر جبکہ ابھی ملک کو بنے ہوئے 1 سال ہوا ہے صرف, ٹھیک ہے جی, اور آج کے دن تک جتنے مرڈرز ہوئے ہیں, جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس میں جب آرمی جنرلز کے خلاف کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی جس سے عام لوگ بھی سیٹسفائی ہوں اور میڈیا بھی سیٹسفائی ہو, تو امیڈیٹ ریئیکشن میڈیا کی طرف سے یہ کیسے آ جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا واقعہ بے نظیر سے پہلے کا ہے, بے نظیر کے مرڈر سے پہلے کا ہے, بہت پہلے کا ہے. تو امیڈیٹ ریئیکشن یہ کیسے آتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پوری جی انوالو ہے, بڑے وسوخ سے, بڑے ذمہ داری کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ نہ صرف لکھنا, نہ صرف بولنا ٹی وی پر, اور نہ صرف پروپیگنڈا کرنا. آپ تو پریس کلب کے سیکرٹری رہے, پریس کلبس کے اندر بیٹھ کے جو گفتگو ہوتی ہے, اب تو یہ ٹیپا ٹاپی بہت ہو گئی ہے, ریکارڈنگ شروع ہو گئی. اس وقت بھی پریس کلب سے کانٹیکٹ کیے جاتے تھے. اور کرتا تھا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ ٹیلیفون ٹیپ وغیرہ وہ خیر چلے, وہ تو دنیا بھر میں چلتا ہے, ٹیلیفون وغیرہ ٹیپ ہوتے ہیں, لیکن ایک تو پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے. مجھے ایکسیس ہی نہیں ہے کہ میں جا کے انویسٹیگیشن, کیا میں کر سکتا تھا جنرل ضیاء الحق کے کیس کی انویسٹیگیشن؟ ہاں اس وقت نہیں تھا, ظاہر ہے ماشاء اللہ نہیں, اب بھی نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے. آپ کا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا بھی نہیں ہے, سب ایسی ہیں. دیکھیے آپ کے پاس اطلاع تک میں اگر تحقیقات کرنا چاہوں, میں ان ایریاز تک جانا چاہوں, تو میرے لیے ایون میں اصل ضیاء الحق کا کیس تو بہت مختلف تھا, لیکن ایون بے نظیر بھٹو کے کیس میں اگر میں تلاش کرنا چاہوں تو میرا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا میں. تو جب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا تو پھر میں اس پہ وہی تھیوری وہ کرتا ہوں. دیکھیے کراچی میں بھی جو بڑے مرڈرز ہوئے, رئیس امروی صاحب کا, حکیم سعید صاحب کا, اس میں بھی آج کے دن تک پراپر بس وہ آپ نے assumption کے اوپر میڈیا نے کہا کہ جی ایم کیو ایم نے مارا ہے. مطلب میں ایک بات کہہ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا نا, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم, چونکہ ہم نہ اسپاٹ پر موجود ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی اس کی گواہ ہیں, نہ اس کے پاس ثبوت ہیں اس کے. تو کسی بھی ایسے کیس کی پراپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکی پاکستان میں 74 ایئرز میں؟ میڈیا کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو وہ اظہار بھی کرتا ہے, وہ جس پہ وہ اظہار نہیں کرتا لیکن اسے معلوم ہوتا ہے. اگر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی پراپر, جو کہ نہیں ہوئی, بڑے ہائی پروفائل کیسز کی بات کرتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری تو بہرحال اسٹیٹ پر آتی ہے نا. اور اسٹیٹ کو اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو, بالکل جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوگی وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ رسپانسبل ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نے اس لیے یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ نے بہت ہی یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی, کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ فیئر, تھرل, ہیجان پیدا ہوا ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا تھا. بری بازار بم بلاسٹ اس کے بعد سے میں دیکھ رہی ہوں آج کے دن تک, ٹھیک ہے. اور پھر جب ضیاء الحق صاحب کو تو لوگوں نے کہا جس ملک میں جرنیل محفوظ نہیں ہے ہم کیسے محفوظ ہوں گے. دیکھیے جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. جب آپ نے یہ بات کی نا کہ میڈیا کیوں ہر چیز پہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ کرتا ہے, اس ملک میں ایتھنک سیکٹیرین گروپس کا تشکیل دینا, تشکیل پانا, ان سب میں کہیں نہ کہیں کردار نظر آتا ہے کہ جب ایون سیاسی جماعتوں کے گروپس بنانا, سیاسی جماعتوں میں تقسیم لیکن یہ کام تو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا یونیورسٹی سے. انہوں نے جب یہ, اور پھر ایک جماعت کی تو جمعیت پی ایس ایف ایم اے ایس ایف کیا تھی یہ ایم ایس ایف, یہ جو ایم کیو ایم کی پھر بنی بعد میں جمعیت, اور کچھ جمعیت کے لوگ اے پی ایم ایس او, اور اس کے بعد جمعیت ہی کے لوگ وہاں پر آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایم کیو ایم میں ملیٹنسی آئی ہے تو وہ یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. جمعیت
کہ جو لوگ شامل ہوئے؟ جمعیت کے لوگ جو شامل ہوئے تھے اس کے ریزنز یہ تھا کہ جو اس نعرے میں اٹریکشن تھی، ان کے پروگرام میں اٹریکشن تھی، جیسے ایڈمیشنز کا نہ ملنا، یہ ملنا، وہ ایسی چیزیں تھیں. تو بہت سے جو جمعیت کے اردو اسپیکنگ لڑکے تھے ان کو وہ اس چیز نے اٹریکٹ کیا، کیونکہ میں نے تو دیکھا تھا فارمیشن آف APMS اور جس طرح. تو وہ جا کے باقاعدہ جب پیمپ ہوتے تو جمعیت والے اس کا ان کو خاطر خواہ جواب نہیں دے پاتے تھے ان لڑکوں کو اس چیز کا. اچھا. تو اس چیز نے تو اس کے ایک ریزنز کی بنیاد پہ ہی آپ کوئی گروپ کھڑا ہوتا ہے، اس کو پھر جو ہے وہ سپورٹ کی جاتی ہے. لیکن اب جب آپ نے وہ کہا نا، اب اس کے مقابلے میں جب اسے توڑنے کی بات آئی تو اس کے مقابلے میں ہم نے ایک حقیقی کھڑی کر دی. جی وہ چیزیں تو جب یہ چیزیں ہیں، جب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی اس طرح کے گروپس کھڑے کیے جاتے ہیں، جب الطاف صاحب کا انفلوئنس ختم ہوا تو اس کے بعد پھر گروپنگ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ پھر اس میں وہ نظر آتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کردار ہوتا ہے. وہ تو ہے بالکل. اب اور اس کے کراچی کو بڑے خوفناک نتائج دیکھنے پڑے. کتنی کلنگز کراچی میں ہوئیں، پھر افغانستان کی سچویشن کے بعد وہ. تو یہ اوور آل اس وجہ سے جو ہے وہ جرنلزم اور میڈیا پہ بھی پھر پریشرز آئے، ہر گروپ کا پریشر آیا کہ ہماری کوریج نہیں ہوئی، وہ ہوئی. MQM کے زمانے میں ہم نے فرسٹ پیریڈ بہت دیکھا جس طرح کے دباؤ رہتا تھا MQM کے. ایون پریس ریلیز کو آپ پریس ریلیز نہیں لکھ سکتے تھے. بالکل درست ہے کہ بہت زیادہ پریشر. میڈیا نے بائی اینڈ لارج اپنی غلطیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا بہت زیادہ دباؤ میں کام کیا. میڈیا نے بہت خوفناک قسم کے دباؤ میں کام کیا ہے. اچھا، اب آپ شفٹ ہوئے پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا پہ جب، تو وہ جو وہاں مالکان کا مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا، خاص طور پہ میر خلیل الرحمان صاحب کے زمانے میں، کہ وہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے اپنی ایڈیٹرس کی ٹیم میں. اس کے بعد ان کی مینجمنٹ چینج ہوئی، ظاہر ہے اس میں کچھ ایک بزنس مین کے بجائے ایک ایڈیٹر، جیسے اویس توحید صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ پھر کنگ میکر بننے کا رجحان بھی ہمیں نظر آتا ہے بہت جگہوں پہ، اور ہوئے بھی. آپ کے گروپ سے تو واجد شمس الحسن، ادھر سے شہری رحمان، بہت لوگ پالیٹکس میں آئے، نجم سیٹھی صاحب. یہ سلسلہ تو بہت عرصے سے ہے یہ، اور میں ہمیشہ اس چیز کے خلاف رہا ہوں کہ صحافی جو ہے اپنی صحافت کو سیاست کی سیڑھی کے طور پر استعمال کرے. اور لیکن یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ ڈان کے جو ایڈیٹر ہوا کرتے تھے الطاف حسین صاحب، وہ گئے ایوب خان کی کابینہ کا حصہ رہے. وہ اس کے بعد بھی آنے والے لوگوں میں کئی لوگ تھے. مشاہد حسین، الطاف گوہر کی بات کر رہے ہیں. الطاف گوہر تھے. اور یہ کسی نے بڑا دلچسپ بات کی تھی کہ والد نے ایوب خان کی کتاب لکھی اور بیٹے نے جو پرویز مشرف کی کتاب لکھی. لیکن یہ لوگ رہے ہیں. اور مشاہد حسین صاحب کا کم سے کم یہ رہا کہ انہوں نے جب صحافت چھوڑی تو دوبارہ پلٹ کے صحافت میں نہیں آئے. سیاست انہوں نے فل ٹائم پھر جا کے سیاست کی انہوں نے. بٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے ایڈیٹر تھے. الطاف گوہر صاحب نہیں مشاہد حسین، یس نو ڈاؤٹ، مسلم. لیکن اب جیسے نجم سیٹھی صاحب پھر چلے گئے، اس میں چلے گئے، تو ملیہ لودھی چلی گئی اس میں. وہ تو یہ سارے لوگ جو تھے، اچھا پھر جا کے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ میں ہمیشہ اس چیز کو جو لوگ واپس نہیں آئے ہوئے، مشاہد حسین ایک آدھ اور کوئی بھی ہوگا، لیکن مشاہد حسین پھر فل ٹائم پالیٹکس میں رہے. لیکن جب اگر کوئی واپس آ کے کالم لکھے تو اس کو پھر اس کا پھر اسے یہ بھی لکھنا چاہیے کہ وہ سابق MNA رہا ہے یا سابق سیکرٹری رہا ہے. تو کم سے کم لوگ اس کو اس طریقے اپنے آپ کو پھر دوبارہ ایک کالمنسٹ، ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر نہ چھوڑنا. سین یونیورسٹی میں ملیشیا میں تھی، تو الطاف گوہر صاحب جو ہے نا وہ تقریر فرما رہے تھے کہ ڈکٹیٹرز نے یہ کیا، ڈکٹیٹرز ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا سر بہت ود ڈیو اپالوجیز، یو ور ود دا ڈکٹیٹر، آپ نے اس وقت ایوب خان کو کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک، اس وقت تو آپ ان کو یہ رپورٹ دیتے تھے کہ سب ٹھیک ہے، سب بہت اچھا چل رہا ہے. یہ ہمارے لیے ہپوکریسیز تو ہیں، اس میں تو کوئی. لیکن آپ نے ابھی بھی، اگر آپ کو یاد ہو، لیٹسٹ آپ نے پریس کلب میں کھڑے ہو کے تقریر کی، جس پر میں نے اپنے چینل سے کلپ بھی ایشو کیا. آپ یونینز کو بھی چلاتے رہے ہیں، آپ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو صحافی کی طرف سے جو زیادتیاں ہیں، جو بکاؤ، جنہیں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں اچھا نہیں لگ رہا مجھے استعمال کرتے ہوئے، کہ they are also now has become a saleable commodity. ان
اوپر آپ بات کبھی بھی نہیں کرتے مثلا اس میں کیا وزاداری کوئی مروج وزاداری نہیں ہم شاید واحد لوگ ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں گئے اس حوالے سے. اچھا یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک سوشل میڈیا پہ چلی تھی کہ جی ان انصافیوں نے پلاٹس لیے. ہاں وہ پلاٹس پالیٹکس آئی تھی وہ اس پہ میرا نام بھی آیا, اس میں حامد میر کا نام بھی آیا, اس میں اور بھی نام. تو ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی اور اس میں یہ آیا کہ جی بحریہ ٹاؤن سے اتنے وہ لیے. تو ہم نے کہا ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ جی بلائیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے, چونکہ اس کا ایویڈنس موجود تھا مہر بخاری اور مبشر لقمان والے اس میں چنگ میں. ہم نے کہا کہ آپ بلائیں ان کو, ان سے کہیں اس کیس میں. اور اس کیس کا فائدہ یہ ہوا اس میں انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ختم ہوا اس کیس کی وجہ سے. اچھا وہ لسٹ وہ جو سیکرٹ فنڈ سے پیسے دیے جاتے تو ان کی لسٹ شائع کی گئی. ٹھیک ہے وہ تو ہمیشہ سیکرٹ فنڈ تو ہمیشہ ایک نہیں رہا نا, لیکن اس کی کبھی پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ کس کو گئے. لیکن پہلے وہ فنڈ آئی بی کے پاس ہوتا تھا, آئی بی کے پھر پاس, اس کے بعد ڈپارٹمنٹس کو جب شفٹ کیا وہاں سے خرابی. ہاں تو پھر اس کو ہم نے, ہماری پلی تھی نا یہ کہ اس کو ختم کیا جائے. ہماری پلی تو بالکل صحیح پلی تھی. تو ہماری پلی تو یہ تھی کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کیا جائے. لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کا ظاہر نہ سیکرٹ فنڈ سے تعلق تھا. نہیں یہ تو ایک کیس کا بیس تھا نا, اس میں آ کے انہوں نے تردید کی کہ ہم نے نہیں دیے.